ایک دفعہ پھر صلاۃ والسلام پڑھ لیجئے تاکہ آپ کے جو دل ہیں وہ منور اور معطر ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر، آپ نہیں سمجھے؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ بھائی پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے مالک پہلے تو ایمان والا تو خود کہہ چکا ہے، تو پھر کیسے ایمان لائیں؟ مجمع ہوتا کفار کا، مجمع ہوتا مشرکین کا، مجمع ہوتا مشرکین کا، پکارتا تو مشرکوں کو، بلاتا تو پوری زمین ناس کو، پکارتا تو مکے کے کافروں کو، لیکن تو پکار مدینے کے مومنوں کو رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ یہ مومن تو پہلے ہی اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پھر دوبارہ ایمان لانے کا کیا مطلب؟ ایک تو اس کا سادہ سا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے اس فرمان علی شان کی مفسرین نے جو تفسیر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جو پہلے ایمان ہے اس پر استقامت سے ڈٹے رہو۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، باقی ایمان اپنی جگہ، ایمان لاؤ پھر اللہ اور اس کے رسول پر، بل کتاب اور اس کتاب پر الذی نزل علی رسولہ۔ یہاں تاکید دراصل ایمان کی نہیں، تاکید دراصل رسالت کی لی جا رہی ہے۔ تاکید دراصل ایمان کی نہیں، دراصل رسالت کی لی جا رہی ہے۔ ایک اور نقطہ عرض کروں کہ قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا ایمان تو ہے نا، اللہ تعالیٰ پر ایمان سب کا، اللہ تعالیٰ پر کچھ لوگ ایسے بھی ایمان رکھتے ہیں جو نہ مومن ہیں نہ مسلمان ہیں۔ جی، اللہ پر کچھ لوگ ایسے بھی ایمان رکھتے ہیں جو مومن نہیں ہیں، سمجھ آئی؟ لیکن پھر بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ جو زور دے کر بات بتانا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان تمہارا تب کامل ہے جب اس رسول پر ایمان لاؤ گے، تب ایمان مکمل ہوگا تمہارا۔ کتاب اللہ سے نزل علی رسولہ، اور کتاب یہ جو میرے مالک جو دو گتوں میں کتاب ہے، یہ کتاب فرمایا نہیں یہ کتاب نہیں۔ عرض کیا جو لوح محفوظ میں، فرمایا نہیں وہ بھی کتاب نہیں۔ تعارف کے طور فرمایا کتاب، اور کتاب وہ نزل علی رسولہ جو ہم نے اس رسول پر کی ہے، اس پر ایمان لاؤ گے تب مومن تم کہلانے کے حقدار ہو۔ پورا قرآن چھان مارے، پورا قرآن چھان مارے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید پرستوں کو نہیں پکارا، کہیں بھی نہیں کہا یا ایھا الموحدین۔ جی، پورے قرآن میں میرا دعویٰ ہے الحمد سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ توحید پرستو، کہیں بھی خطاب نہیں فرمایا، نہ کہا یا ایھا الموحدین، اے توحید والو، یہ نہیں فرمایا۔ جب بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے توحید اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ کوئی توحید پرست ہو سکتا ہے لیکن وہ تب تک مومن نہیں ہے جب تک کہ سرکار نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان نہ لے آئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بولیے لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان بندہ ہوتا ہے؟ جملہ فقہا کا فرمان یہ ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ ساتھ محمد رسول اللہ نہ کہے۔ ایسے ہزاروں منافق ہیں مکے میں، سورہ بکر کی آیات ہے، پہلی آیات ہے، ہر خاص وہاں کو یاد ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا آمنا باللہ، کہ لوگ آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں اے رسول ہم ایمان لے آئے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، نہیں تم اللہ پر ایمان لا کے بھی یوم آخرت پر ایمان لا کر کے مومن نہیں، اللہ پر ایمان لا کر بھی مومن نہیں ہو۔ پھر کہا میرے مالک مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن چھان ہمارا، میں نے کہا اللہ، میں سمجھا اللہ کو ماننا شاید ایمان کی نشانی ہے،
تو اللہ کو مان لیا، معلوم ہوا کہ اللہ کو ماننے سے بندہ مومن نہیں ہوتا۔ پھر میں سمجھا کہ شاید یوم آخرت رہ گیا، یوم آخرت پر ایمان لانا یہ مومن ہو، ایمان کی نشانی ہو۔ پھر فرمایا گیا کہ یوم آخرت پر بھی ایمان کافی نہیں ہے جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہہ دیا جائے۔